السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کا یہ مبارک دن بہت ہی خیر والا دن ہے۔ اور یہ پورا مبارک مہینہ اس وقت لاکھوں اللہ کے بندے مینا میں موجود ہیں۔ ہمارے ملک کے بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، اور وہاں ہم سب کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، پورے ملک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خیر کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آج کا مبارک دن دعاؤں کی مقبولیت کا دن ہے۔ بسا اوقات عمل دن کے اعتبار سے بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ یوں تو دعائیں روز کرتے ہیں، لیکن جس دن اللہ کے کسی مقبول بندے کی دعائیں قبول ہوئی ہو، اس کے عمل قبول ہوئے، اللہ ان کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ اس دن کو مقبولیت والا دن بنا دیتے ہیں، یادگار والا دن بنا دیتے ہیں۔ آج کا مبارک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم امتحان اور قربانیوں کا دن، یہ پورا مہینہ اور یہ حج کا موسم، چاہے بنا ہو
اللہ کا طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی ہو یا زمزم کے کنویں کی یاد ہو یا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو، یہ ساری کے ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے منتخب بندے، اور ایک ایمان والے کے لیے ایمان شرط ہے اس کی کہ تمام نبیوں پہ ایمان لانا، لیکن 3 نبیوں سے ہمارا خصوصی تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ آج کا مبارک دن اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک قربانیاں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس دن میں اس قربانی کو یہ کہہ کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کو آج کا دن ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اور قربانی کرنے کو سب سے زیادہ روئے زمین پہ آج سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں قربان کریں۔ اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے وہ مقبول اور محبوب بندے، اللہ کے وہ مقبول خلیل، کہ اللہ نے جنہیں ایک شخص تمام زندگی اگر سجدے میں پڑا رہے اور چاہے کہ نبی بن جائے تو نہیں بن نہیں سکتا، ولایت تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت ایک خاص مقام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور بہت ساری آزمائشیں اللہ نے ان کی لی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں آیت کا لمبی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو وحدانیت انبیاء علیہ السلام کے ایسی مضمون بھری ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ اللہ کی ذات کے سوا ان کا اعلان یہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ یقیناً سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اور تمام حمد اللہ ہی کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں جس ماحول میں ہوش سنبھالا، یاد رکھیے ہر وقت میں عمل کی حیثیت میں نے بتایا کہ الگ ہوتی ہے۔ ایک سازگار ماحول میں توحید کی اعلان ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے فساد کے زمانے میں میری سنت کو مضبوط پکڑا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جیسے بھی حالات بنتے جائیں لیکن ایک ایمان والا اپنے ایمان پر مضبوط جم جائے اور ان واقعات میں سے ان حالات کو نکالے اور سمجھے. کیسے حالات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, جدھر نگاہ اٹھاؤ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے, ابا بھی ناراض ہے, گھرانہ بھی ناراض ہے, حکومتیں بھی ناراض ہیں, لیکن ایک ہی دل کے اندر یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا. ابھی چھوٹے سے ہیں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے گھر کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے باپ کی انگلی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بتا دیا کہ دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا, اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر کو خیر بات کرنا ہو تو کر دینا. یہ چھوٹی سی عمر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جب اقرار کیا اللہ نے ان کے لیے آزمائش ڈالی. یاد رکھیے آزمائشوں کے بعد جو اللہ کی نصرتیں آتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. بچپن کے اندر اللہ نے امتحان لیا, ماں باپ پیارے ہوتے ہیں, گھر پیارا ہوتا ہے, جوانی پیاری ہوتی ہے, جان پیاری ہوتی ہے. اللہ نے امتحان لیا, آگ میں ڈلوا کے اللہ نے امتحان لیا, بیوی بچوں کو چھوڑوا کے اللہ نے امتحان لیا, بڑھاپے تک کے اپنے خلیل کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھ کے امتحان لیا, اور پھر دعا کر رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 25 سورتوں میں 63 آیات میں موجود ہے. جس طرح سے اللہ نے ان کی قربانی ہے قرآن کریم میں بے شمار جگہ 20 جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں. قرآن کی تفاسیر میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ریکارڈ موجود ہے, ان کی کامیابیاں لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو, اور قیامت تک کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر یہ لکھ کر ساری انسانیت کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو اللہ کے لیے قربانی دینے والے کبھی بھی اس طرح سے نہیں. کامیابی ان کے قدم چومتی ہے کہ جب ان کو گھر سے نکلنا پڑا, جب انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑا, جب انہیں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آگ میں ڈالا گیا, دیکھو اللہ کی نصرتیں کتنی آتی ہے, کیسی آتی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارا کارساز ہے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ایک مومن کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. ہم نے صرف عید کے دن بکرے کی گردن تک کے اسی کو قربانی سمجھا. اللہ نے تو اعلان فرما دیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دیکھو یہ جو تم جو قربانی کا خون جو بہا رہے ہو, یہ جو گوشت ہے, یہ اللہ کیا نہیں پہنچتا ہے. تمہارے دل کا تقوی, تمہارے اندر اللہ کے حکموں کا کتنا پاس ہے, تمہیں ایک نبی کی شان کے مطابق کس طرح سے کام کرنا ہے, تم ایک بہترین امت ہو. ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے کیسی اللہ نے آزمائشیں لی اور کیسی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں.
بچپن میں گھر چھوڑ دیا، اللہ نے آزمایا، جوانی آئی، حکومت سے بحث و مباحثہ ہوا، توحید کو پیش کیا، بتا دیا کہ جیسے بھی حالات ہو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہو، اللہ ایک ہے یہ کہتے رہو، چاہے جو حالات آ جائیں، دیکھو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پیغام حکومت کے سامنے رکھا تو اللہ نے قربانی مانگ لی، اور ایک لمحے پہلے تک کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، ایک سیکنڈ پہلے تک کہ یہ جو آگ جلائی گئی، یہ جو بادشاہ وقت سرکش بادشاہ جو سر اٹھا رہا ہے، اس نے جو انتقام کا ایک پروگرام بنایا ہے، یہ جو آگ دہکائی گئی ہے، یہ آگ میں جو ایک مہینے تک مسلسل جلائی گئی، جو آسمانوں کو باتیں کر رہی تھی، جس کے شعلے اتنے اونچے اٹھ رہے تھے، اور اس کے اندر بالکل تیاری کر کے ابراہیم علیہ السلام کو وحدانیت سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے تھے، اور یہ کہہ دیا تھا اس پہ ڈال دیں گے، اور فرشتے آ کے کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ حکم فرمائیے، آگ کو اٹھا کے ہم نمرود کے قلعے پہ ڈال دیتے ہیں، اب اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے اللہ کو میرے حال کا علم ہے، ہمارے حال کا اللہ کو علم ہے، ہماری زندگیوں کے اللہ کو علم ہے، ہمارے ملکوں کا اللہ کو علم ہے، ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ کہا کہ یقیناً اللہ کو علم ہے، کہا کہ ہٹ جاؤ، میرا اللہ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا نتائج نکلے؟ آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، بس انہیں واقعات کو پڑھ پڑھ کر، وہ سچے واقعات کو پڑھ پڑھ کر ہم جیسے کمزور ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہمارے لیے بھی پہلے ہاتھ باغ بن جائے، پھر ہم اس میں حسبنا اللہ کہہ کر کود جائیں، پہلے آسمان سے دمبا اتر کے آ جائے، پھر ہم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھے، نہیں، پہلے ایک لمحے پہلے تک کے نہیں معلوم تھا کہ قربانی دینا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، یقین تھا کہ ایمان ہے اللہ کی نصرت آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ذبح کے لیے جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، جیسے ہی آگ میں ڈالا، آگ کو ٹھنڈی ہو گئی، یا نار کونی بردو سلام علی ابراہیم، جیسے ہی گردن پہ چھری رکھی، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم اصدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ سلامتی کے پیغام ایسے نہیں ملا کرتے ہیں، بڑھاپے میں 100 سال سے زیادہ عمر کے بعد ایک اولاد ہے، یہ بتا دیا باپ کی محبت چاہے جتنی قیمتی ہو، اپنی جان کی محبت چاہے جتنی قیمتی ہو، بھائی صفحے تھوڑی سی آگے بڑھا دیں، کوئی دشواری ہے، صفحے باہر نہیں بن پائے گی، اس لیے چاہے آپ دب کے چھوٹا سجدہ انشاءاللہ آج کر لیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو اندر آ جائیں، تاکہ باہر کی پرمیشن نہیں ہے، بھائی آپ اس بات کا خیال رکھیں، پٹی کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ، تھوڑا چھوٹا سجدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ذرا دیر کی نماز ہے، آدھا گھنٹے میں سب ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگنا شروع کی، قربانیاں دے دی، اے اللہ میں نے یہ قربانی دے دی، میرا عیش قربان ہے، میرا بچپن قربان ہے، میرا گھر قربان ہے، میرے والدین قربان ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری جوانی قربان ہے، اے اللہ سب کچھ قربان تیرے نام پہ، لیکن اے اللہ میں تیرا خلیل ہوں، لیکن اولاد سے محروم ہو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ 100 سال سے زیادہ عمر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ امتحان کا پرچہ دے دیا،
तुम्हारे बड़ी महबूब है। थोड़ी होश संभाले कहा कि औलाद को छोड़ के आ जाओ, बियाबान में छोड़ के आ जाओ। अल्लाह के फैसले ऐसे नहीं हुआ करते हैं। चले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को लेकर, बीवी और साथ में दो लिहाज बच्चा है जिसके सर पे भी नबूवत का ताज है। और अल्लाह फरिश्ते साथ चल रहे, पूछते हैं कि कहां, यहां रुकना है, कहां और आगे चलो, यहां रुकना है और आगे चलो। चलते चलते कहां लेके पहुंचे, जहां बैतुल्लाह था। कहां लेके पहुंचे, जहां ज़मज़म का कुआं मौजूद है। क्या इशारा है ये इस बात का? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह ने अपने औलाद को इस बियाबान में, जहां कोई न चरिंदा है न परिंदा है, न इंसान है न खाने पीने का कोई सामान है, कोई असबाब नहीं है, यहाँ दुकान नहीं है, यहाँ मार्केट नहीं है, यहाँ कोई हैवान इंसान कोई भी नहीं है। ए अल्लाह, लेकिन तेरा घर है, तेरा घर है। बता दिया कहां रहोगे, औलाद को कहां बसाओगे, कौन सी तुम्हारे लिए सबसे मौजूद जगह हैगी। कभी हमने सोचा, मुझे फिक्र है कि मेरे दफ्तर से मेरा घर कितनी दूर है, मेरे बच्चों के कॉलेज से मेरा घर कितनी दूर है। कभी हमने गौर किया मेरे घर में अजान की आवाज आती है कि नहीं, मैंने अपनी औलाद को मस्जिद के करीब लाके बसाया है कि नहीं। तो देखो बता दिया, सारे कुर्बानी ही नहीं सुन्नत है, इब्राहिम की सुन्नत ये भी है कि अपनी औलाद को मस्जिद के करीब लाके बसाओ, ताकि कानों में उनके अल्लाह अकबर की आवाज आए। हम समझते ही नहीं, हम तो समझते कि सिर्फ कुरान बरकत की किताब है। यकीनन बरकत की किताब है, हमें रहना सिखाती है, हमें जीना सिखाती है, हमें ईमान में कायम रहना सिखाती है, हमें बातिल की आंखों में आंखें डाल कर बात करने का सलीका देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वहां लाके बसाया। इस वक्त मौजू बहुत तवील हो जाएगा, वरना बहुत सारी बातें बताता था। ये बता दिया कि देखो कहां रहोगे। बड़े पाश कॉलोनी में रहने की आदत पड़ गई है हमारी, जहां हम कुर्बानी नहीं कर सकते, जहां हमें पता नहीं चलता, जहां हम बीमार हो जाए कोई तीमारदारी के लिए नहीं आता, हम जुमे के अलावा मस्जिद नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चों के कान अजान को तरस जाते हैं। बता दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने बताया था? फरिश्ते से पूछ रहे थे। फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा, इब्राहिम को कहां ले जाके बसाओ? कहा कि जहां मेरा घर हो वहां ले जाके इब्राहिम को, इसकी औलाद को बसाओ। दुआएं कबूल कब होती है? छोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को वहां ले जाके दी। अल्लाह ने वहां ज़मज़म का इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने वहां खाने पीने का इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने उस जगह को कैसा आबाद कर दिया। लाखों लोग तरसते रह जाते हैं। भी टूर वालों को देखो, बेचारे आंखों में आंसू डाल के रो रहे हैं, जाने के लिए तरस रहे हैं। वो एक कुर्बानी का नतीजा था। वहां जो कुछ तवाफ हो रहा है, जो बैतुल्लाह की तामीर है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां हैं। जो तवाफ है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां हैं। जो मकाम इब्राहिम पत्थर है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी है। जो हजरत अस्वद को चूम रहे हो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बैतुल्लाह में दफन किया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दफन किया है। वो मकाम है जहां दौड़ रही है हजरत हाजरा ज़मज़म के लिए, जहां सफा मरवा में हाथ तोड़ कर आए हैं। वो मकाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है। पहले खर्च करना सीखो, फिर लेना सीखो। हम तो ये सोचते हैं कि पहले अल्लाह की नुसरत उतर आए, पहले आसमान से फरिश्ते उतर कर आए और फिर हम कहें कि
جب کامیاب ہو گئے نہیں دے ہوئے قربانیاں دینا سیکھو. اس لیے ہماری صرف قربانی صرف یہ نہیں بلکہ یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی قربانی دی, اللہ نے اس قربانی کو ایسا قبول کیا. بس تھوڑی سی باتیں تو بہت ساری اور بہت اللہ نے اس وقت ذہن کھول رکھا ہے, بہت ساری حالات حاضرہ کے مطابق بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہے, لیکن وقت کی کمی کے اعتبار سے مجھے بہت چھوٹی بات کہنا ہے. ایک بات تو یہ خیال رکھیں, جیسا کہ آپ نے اکثر حضرات نے دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیو ایک چل گئی ہے جس کو میں نے جاری کیا تھا 3-4 منٹ کی, اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ بہت زیادہ اہتمام سے قربانی کریں. یہ ہمارا عمل شریعت کی روشنی میں ہے, کسی کو اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, اس بات کا پورا خیال رکھیں. ہمارے قربانیاں اس طرح سے نہیں ہو کہ روڈ پہ ہو رہی ہیں, جہاں آڑ نہیں ہے وہاں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارے اللہ راضی ہو جائیں. ہمارے اللہ اسی وقت راضی ہوں گے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کا بھی خیال رکھیں, اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں. اس لیے اس بات کا پورا لحاظ رکھیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں گوشت وغیرہ لے کے جائیں اس اہتمام کے ساتھ کہ کہیں گرے نہیں, کچھ ہو نہیں, خون ادھر ادھر نہیں پھینکے. ہمارے یہاں شہر ہمارا بہت اچھا ہے, پوری انڈیا کے اندر فرسٹ نمبر ہمارا شہر ہے جو صاف ستھرائی کے اعتبار سے بہت اچھا شہر ہے, فرسٹ نمبر آیا ہے. اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. ہم ایک بہترین شہری ہے. کوئی بھی اعضا جو نہیں کھایا جاتا ہے یا خون اس طرح سے نہ بہا دیں یا کوئی گندگی نہ کریں. معلوم ہوا کہ کسی نے کھال پھینک دی یا کسی نے آتے پھینک دی, بالکل اس بات کا لحاظ رکھیں. ہماری طرف سے ذرہ برابر کسی کو اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اور دوسرا اللہ کا شکر ہے ابھی تک کہ ہمارے ایک منٹ کی بات دے کے ختم کر دوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسی رپورٹ کہیں نہیں ہے کہ کوئی ایسی قربانی کرتا ہو جس سے حکومت کی پابندی ہو. انشاءاللہ ہم سب یقین سے ہاتھ اٹھا کر گئے, ہم سب اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ ہم اس شہر کے ایک امن و امان پسند کے مسلمان ہیں, اور مسلمان نام ایمان والے کا نام امن والا ہے. اللہ تعالی ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کھسک کے بیٹھ جائیں. بھائی قریب ہو جائیں, تھوڑا سا جگہ کم ہے. اور اگر کچھ حضرات بچتے ہیں تو علی بھائی آپ خبر کریں ادھر, تو عدنان صاحب کو پھر ہم نماز پہ روکیں گے. سیکنڈ جماعت ہوگی, اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ہاں. اور جو لوگ بچ گئے وہ 8:30 بجے جامع مسجد میں جماعت ہوگی, اور چھوٹی گوئی ٹولی میں بھی 8:30 بجے جماعت ہوگی. کافی جگہ ہے, ابھی آپ تھوڑا اس کو جگہ کو فل کر لیں. بھائی 1 منٹ کے اندر صرف نماز کی ترتیب سن لیں. 100 رکعت نماز واجب. اچھا انشاءاللہ دوسری جماعت نہیں ہوگی. دوسری جماعت کی جو ضرورت ہو وہ گوئن ٹولی میں 8:30 بجے اور عیدگاہ وہاں چھاؤنی جامع مسجد میں 8:30 بجے ہوگی. 1 منٹ میں سن لے. 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی بائیں 6 زائد تکبیروں کے. صرف دل سے نیت بھی کر لے تو کافی ہے. امام اللہ اکبر کہے, کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیں, اور اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں. سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہاتھ چھوڑ دیں. یہ دوسری تکبیر ہوگی, لیکن یہ واجب تکبیر میں پہلی تکبیر ہوگی. پھر امام اللہ اکبر کہے دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہاتھ چھوڑ دیں. پھر تیسری مرتبہ جب کہے یہ آخری تکبیر جو ہوگی اس اعتبار میں چوتھی ہوگی. فرض تکبیر کو چھوڑ کے واجب تکبیر میں تیسری تکبیر ہوگی. تیسری تکبیر میں واپس ہاتھ باندھ لیں. پھر قرات ہوگی. قرات کے بعد جب اللہ اکبر کہے رکوع میں چلے جائیں. پھر سجدے ہوں گے. سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت میں اٹھتے ہی ہاتھ باندھ لیں, اور جیسے پہلے قرات ہوگی پھر امام اللہ اکبر کہے ہاتھ اٹھائے کانوں تک چھوڑ دیں. دوسری وقت اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہاتھ چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہاتھ چھوڑ دیں. چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائے. انشاءاللہ باقی نماز روزانہ کی نماز کی طرح ہوگی.
نماز انشاءاللہ شروع کی جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودور علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من يوم عمل أول النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوم يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوم حسنة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد صيحة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله جل وعلا خلق الأرض والسماوات العلى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، وهو الله إله في السماء وإله في الأرض، الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء، ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، خصوصا على سيد المتقين والأبرار، صاحب النبي في الغار والبذار، علي شيبة في دار القرار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فضل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب، إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،
وعلى صاحب الحياة وناشر وتابع القرآن الشهيد للمظلوم حين تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا بالحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة وسط الله وسط رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجود الحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا عباد من لا عباد له، يا سند من لا سند له، يا حفظ الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا محسن، يا منعم، يا الله. أنت الله لا شريك لك، أنت الله لا شريك لك، والفرد لا ضد لك، كل شيء هالك إلا وجهك. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الفضل كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الحنان، سبحان المنان، امطر علينا وقنا عذاب السموم، انك انت البر الرحيم. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا حل المشكلات. يا الله، يا الله، يا الله، يا مولانا، يا غاية رغبتنا. سندع أنفسنا، سندع أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا
الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على أنفالنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله، حسبي الله لديننا، حسبي الله لدنيانا، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس مبارک ساعات میں، اے اللہ اس مبارک وقت میں، عید کی نماز کے وقت میں، اے اللہ عید کی نماز کے بعد، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما لے، اسلام کی حفاظت فرما لے. اے اللہ حق و ایمان پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ جو ہماری زندگیوں میں کوتاہیاں ہو گئی ہے، اے اللہ جو دین سے دوری ہو گئی ہے، اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ آپ ناراض ہو گئے. کہاں جائے اے اللہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ جہاں جاتے ہیں دھکے ملتے ہیں. اے اللہ سب اٹھے ہوئے آپ مت اٹھ جانا. اے اللہ اللہ اشکو الیک قوتی. اے اللہ آپ کے ساتھ ہی ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، آپ سے ہی مانگ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے حالات بہت کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ جان میں آئی ہمیں پرواہ نہیں، مال میں آئی پرواہ نہیں. اے اللہ شریعت پر آ رہی ہے، سنتوں پہ آ رہی ہے، دین پر آ رہی ہے، پرست اللہ پر آ رہی ہے. اے اللہ ہم سے ہمارے ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ جب تک جیے ایمان سے جیے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ کرنا. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم اپنے اولادوں کو دین میں قائم رکھ سکے، ایمان میں قائم رکھ سکے. اے اللہ ہم اپنے بیٹوں کو ابتلاء سے بچا سکے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی حفاظت فرما، وہاں کے اللہ قوانین کی حفاظت فرما، وہاں کے قوانین اے اللہ ایسے بنا دے اے اللہ سب کے لیے سازگار ہو جائے. اے اللہ جمہوری ملک کو جمہوری ملک بنا دے. اے اللہ اس کے اندر خیر والے پہ فیصلے پیدا فرما دے. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، اتفاق سے رہنے کے والا بنا دے. اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، یہاں سارے باشندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آسمان سے اترنے والی وباؤں کو، بلاؤں کو اے اللہ ہم سے روک لے. اے اللہ آسمان سے اترنے والے اے فیصلوں کو جو ہمارے خلاف اترنے والے ہو، اے اللہ تیرے سامنے اس مبارک ساتھ میں ہاتھ پھیلا رہے. اے اللہ قربانی کا دن ہے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سے اس وقت میں سوال کرتے ہیں. اے اللہ جو لوگ حاجی وہاں پہنچے ہوئے، اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما. اے اللہ جس طرح آپ نے پہنچایا ہے، اے اللہ آسانی سے ان کے ارکان پورے کر کے ان کو واپس لا دے. اے اللہ ان کی خیر کی دعاؤں میں ہمارے لیے حصہ رکھنا، ہمارے ملک کے لیے حصہ رکھنا، ہمارے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے اللہ اس میں حصہ رکھنا. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ اس خیر کے وقت میں اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو لوگ دنیا سے جا چکے، ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، ہمارے متعلقین دنیا سے جا چکے، اے اللہ جتنے ایمان والے جا چکے، اے اللہ جن ایمان میں جن کا خاتمہ ہوا ہے، اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اللہ ایمان اسلام پہ رہے. اے اللہ
ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم اعمال صالحات سنتوں پہ عمل کرنے والے بنے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور آپ کی برکتوں سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.